Welcome back. ہم بات کر رہے ہیں منہ کے کینسر کے بارے میں and we're joined by Dr. Samina, a regular doctor, Health Watch کے ساتھ, and Dr. Shaukat, who is an ear, nose and throat surgeon. Let's talk about prevention. کیا چیز can we do to prevent منہ کے کینسر؟ ابھی تو جیسے بات ہوئی تھی، ایک تو ہمیں اسکول کے بچوں کو وہاں پہ بہت اسٹرکٹلی ان کو منع کرنا چاہیے، اور دوسرا میڈیا کا بہت بڑا رول ہے، کیونکہ جب تک آپ نہیں بتائیں گے کہ چھالیا سے گٹکا کھانے سے کیا کچھ ہو رہا ہے، جب تک آپ کینسر کے پیشنٹس کو پریزنٹ نہیں کریں گے، دیکھیں آپ اگر گٹکا اور چھالیا کھائیں گے تو یہ ہو جائے گا، اور اس کے بعد آپ کی لائف کتنی میزریبل ہوتی ہے، کاسمیسس کا فرق پڑتا ہے، فنکشن کا فرق پڑتا ہے، آپ کی لائف چینج ہو جاتی ہے. تو یہ جب تک آپ اس کو اوور آل، اور دوسرا یہ بالکل ایک ایپیڈیمک کی طرح سے ہمارے ملک میں پھیل رہا ہے، تو بہت ہی ہنگامی حالات پہ گورنمنٹ کو بھی ایکشن لینا ہے، پیرنٹس کو بھی ایکشن لینا ہے، ٹیچرس کو بھی ایکشن لینا ہے، اور این جی اوز کو بھی ایکشن لینا ہے. اور انفیکٹ میں ایک اور ایڈ کروں گی، ایز پاکستانیز ایچ ون آف اس ہیز ٹو ٹیک ایکشن. وہ یوں کہ اگر آپ کرن کسی کو جانتی ہیں تو آپ بنا لیں اپنا مشن کہ میں اس کو سمجھاؤں گی کہ وہ روکے. میں کسی کو جانتی ہوں جو استعمال کرتا ہے، تو ہم سب اگر ایک ایک کو بھی ہیلپ کریں گے تو اس میں سے. ڈاکٹر زمینہ اگین میں یہ کہوں گی آسان نہیں ہوتا، آسان بالکل بھی نہیں ہے. اور اگر کوئی چھوڑنا چاہ رہا ہے تو اگر وہ ایک دم سے چھوڑ دے تو کیا اسے کوئی ری ایکشن وغیرہ تو نہیں؟ لوگوں کو اس کا بھی ڈر ہوتا ہے کہ ایک دم سے چھوڑ دیں گے تو کچھ ہو جائے گا. تھوڑا سا وڈرال ہوتا ہے، تھوڑی سی اریٹیبلٹی، سر میں درد، اس وقت انہیں سپورٹ اور سہارے کی ضرورت ہوتی ہے، اور اس کے بعد سیٹل ہو جاتا ہے. اور ہم تو یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر آپ کو منہ میں رکھنے کی عادت ہے تو چنے رکھ لیں چھلکے کے ساتھ، بھٹا رکھ لیں، کوئی اس کا مطلب ایک نعمل بدل نکال لیں کہ اگر اس کی ایک ہیبٹ ہے منہ میں کچھ رکھنے کی، یہ کر سکتے ہیں. دیکھیے ایک کامن پریکٹس ہے ہمارے پاس، جب کوئی پیشنٹ آتا ہے، سپوز کوئی پیشنٹ ہمارے پاس جب کینسر کے ساتھ آتا ہے، جب ہم اس کو فرسٹ ٹائم بتاتے ہیں کہ آپ کو یہ بیماری ہو گئی ہے، آپ یقین کیجئے اس کا گٹکا، سگریٹ، پان، چھالیا سب فوراً چھوڑ جاتا ہے، جسٹ بیکاز آف فیئر. جب وہ اس وقت چھوڑ سکتا ہے تو اس سے پہلے بھی چھوڑ سکتا ہے. میرے پاس ایک بچہ آیا تھا، پچھلے ہفتے کی بات ہے، ہی واز جسٹ 14 ایئرس آف ایج، اور 8 سال کی عمر سے وہ گٹکا کھا رہا ہے. 8 سال کی عمر سے گٹکا کھا رہا ہے، اور جب میں اس کو بولا آپ منہ کھولیے تو وہ اس کے منہ میں صرف ایک فنگر گھس رہی، اس سے زیادہ منہ نہیں کھل رہا تھا اس کا. او گاش. مسز علی ہمارے پاس لائن پہ ہیں. السلام علیکم مسز علی. وعلیکم السلام. مجھے ڈاکٹر صاحب سے بات کرنی تھی. جی پلیز بات کیجیے. ایکچولی نا میری دانت میں جب میں برش کرتی ہوں نا تو میرے دانت سے خون نکلتا ہے، بلیڈنگ ہوتی ہے. کتنی دفعہ بھی وہ کرتی ہوں تو بلیڈنگ ہوتی ہے. تو کائنڈلی اس کے بارے میں کچھ بتا دیں. کیا آپ چھالیا، پان وغیرہ کچھ کھاتی ہیں؟ نہیں، کچھ بھی نہیں. آئی تھنک سب سے کامنسٹ ریزن تو یہی ہے. وجہ سے ہوتا ہے. سب سے کامنسٹ ریزن یہی ہے کہ دانت میں جب پلاک ٹارٹر بن جاتا ہے تو اس کی وجہ سے ہو سکتا ہے. تو آپ سب سے پہلے تو اپنے ڈینٹسٹ کو دکھائیے، اور تاکہ وہ چیک اپ کر لے، اور پھر اس کے اور پھر بھی نہیں رکتا اور بھی کوئی ہے تو پھر اس کی دوسری وجوہات ڈاکٹر سے ڈسکس کر سکتے ہیں. اچھا، انہوں نے ایک اور بھی سوال آف ایئر پوچھا تھا کہ سمٹمز بتا دیں ماؤتھ کینسر کے. آئی تھنک دوبارہ بتا دیں. وی اسپوک اباؤٹ ان دی بگننگ. واٹ آر دی سمٹمز؟ دیکھیے سب سے کامن سمٹم تھے کہ آپ کو منہ کے اندر کوئی چیز فیل ہوگی، کہ منہ کے اندر آپ ٹنگ سے اگر اپنے منہ کو سرکولیٹ کریں گے تو یو کین فیل سم ایلیویشن، یو کین فیل سم رفنس. ٹھیک ہے، کچھ کھردری چیز نظر آئے گی، یا کوئی چیز اٹھی ہوئی نظر آئے گی، یا کوئی چیز چھالا نظر آئے گا. ٹھیک ہے نا. اس میں اگر ایسی کوئی چیز ہے تو آپ فوراً ڈاکٹر کے پاس جائیں، علاج کرائیں، اور 3 ہفتے میں اگر سیٹل نہیں ہوتی گو ٹو کنسلٹنٹ تاکہ اس کو پراپرلی دیکھ سکے. اس کو آپ کے ہاسپٹل میں آپ کا شاپ، ہاسپٹل کا شاپ does they sell گٹکا اور نہیں. وی آر ویری اسٹرکٹ ایٹ اوور ہاسپٹل. آئی بلانگ ٹو عباسی شہید ہاسپٹل، اور ہم نے وہاں بہت سختی کی ہوئی ہے، اور اپنے وارڈ کے اندر میں نے لگا دیا ہے کہ اگر کوئی شخص پان کھاتا ہوا آئے گا تو ہماری سیڑھی نہیں چڑھ سکتا. اوہ ویری گڈ. اس پہ گندگی کا بھی ایک چیز میں پوچھنا چاہتی تھی. ہم نے دیکھا ہسپتالوں میں ریسیپشنسٹ، چوکیدار، ڈرائیورز، وہ بھی بہت استعمال کر رہے ہوتے ہیں. اس کا آپ نے کچھ کیا؟
जो काम वाले अमला भी तो थोड़ी सी एजुकेशन करते रहते हैं, उनको कहते रहते हैं। अगर मेरे पास कोई पैरामेडिक का बंदा आता है, उसके मुंह में पान है, तो मैं उसको रिफ्यूज़ कर देता हूँ, देखने का तो आप बाहर जाइए मुंह साफ करके ही, देन कम टू मी। तो ग्रेजुअली जो रिसोर्सेज हैं मेरे जानने वालों में, दोस्तों में, पेशेंट्स में, मैं हर एक को एडवोकेट करता रहता हूँ, हर एक को एजुकेट करता रहता हूँ कि भी आप ये ना करें, इसके ये सिम्टम्स हैं। मेरे पास तस्वीरें हैं पेशेंट्स की, वो दिखाते रहता हूँ, वीडियोस हैं वो दिखाते रहता हूँ। तो और देखें जब हम व्हेन वी वर ग्रोइंग अप, जब हम क्रिकेट वगैरह देखते थे तो हमेशा सिगरेट के कमर्शियल्स आ रहे होते थे, हर 5 मिनट हर 10 मिनट आते थे। फिर एक टाइम हुआ कि वो 10 बजे के बाद ही आते थे, और अब एक टाइम है कि वो कम्प्लीटली बैन हो गए। तो एक सिगरेट पे एक मुहिम चली है, एंड आई थिंक अब वो वक्त आ गया कि हम गुटके पे भी एक किस्म की कैंपेन चलाएं। Now what's interesting, क्योंकि I grew up UK में, I'm not addicted to गुटखा या शालिया or pan, ठीक है? I don't have it. It's once every month I have meter pan. But what age is the most dangerous addiction के लिए? You know, what is that age when the people are likely to be hooked on gutka, shalia or pan? Teenage. So that teen years, same as cigarettes. Absolutely. Yeah. In fact, so once they've passed their teen years, you're pretty much, hopefully, inshallah, out of the woods. But you see, जैसे सिगरेट का कहा जाता है 14-15 साल में शुरू करते हैं, 15 चलें 16, मगर अनफॉर्चुनेटली जो ये गुटखा और ये जो छालिया है, सादी छालिया खुद भी अकेले सिर्फ सादी छालिया भी खाएंगे तो वो भी कैंसर करती है। तो ये अनफॉर्चुनेटली जैसे इन्होंने भी बताया कि वो तो और भी छोटी उम्र में, यू सी इसके जो वेरिएबल्स हैं ये छालिया की हैबिट के, ये मेरे ख्याल में सिगरेट से ज़रा मुख्तलिफ हैं। उसकी ये कि हमारे जैसी कंट्री में ऐसे कोई लेजिस्लेशन नहीं है, बहुत ओपनली अवेलेबल है, और छोटे छोटे बच्चे क्योंकि दे थिंक मीठी छालिया इट्स हार्मलेस, दे स्टार्ट एट वेरी यंग एजेस, सो वी हैव टू अप्रोच इट from that aspect as well. Thank you so much for being with us. Sorry. बहुत शुक्रिया Dr. Shaukat and Dr. Samina. That was very interesting, inshallah, and very informative. We're going to have to leave it there. Lekin we'll be back kal with Azal. Meanwhile, बस एक छोटा सा मैसेज, सिगरेट से हम अपने बच्चों को इतना दूर रखते हैं, हमें पता है कि उसमें एक प्रॉब्लम है। ये छालिया उससे भी छोटी है, उससे भी ज़्यादा अट्रैक्टिव है क्योंकि मीठी होती है, उससे भी ज़्यादा एक्सेसिबल है क्योंकि हर जगह मिल सकती है। अगर आप सिर्फ अपने बच्चे को रोक सकते हैं तो हम काफ़ी फ़र्क कर सकते हैं हमारे मुल्क के अंदर। We need to go now. Yeah. Okay. Khudafis. Khudafis.